ہم کدھر بھٹک رہے ہیں؟ ہمیں کون بھڑکا رہا ہے؟ ہم کریں گے کھل کے بات، سچائی اور دلیل کے ساتھ۔ اعظم سواتی صاحب کا استعفیٰ لیا گیا۔ میں بٹ صاحب آپ کی بات بالکل ٹھیک۔ آپ کا اسٹیٹس جو ہے وہ سر ایک دم نہیں ٹوٹتا ہے۔ 21 توپوں کی سلامی ہے پی ٹی آئی کو، لیکن وہ مجبوری میں دیا گیا ہے۔ یا تو اسے ریولوشن توڑتا ہے یا ریفارمز۔ People wanted some change, some new faces. ایک غریب کے گھر میں گھس کر ان کو مارا۔ PMLN کافی عرصے سے حکومت کر رہی تھی۔ Why not Pakistan should be a very strong country in the Muslim world? ابھرتا ہوا پاکستان، نہ نیا نہ پرانا، بس صرف پاکستان۔ ویلکم بیک۔ بریک پہ جانے سے پہلے ڈاکٹر صاحب سے یہ ہم نے سوال کیا تھا کہ یہ جو ایمنسٹی اسکیم پی ٹی آئی گورنمنٹ لے کر آئی ہے، اس سے پہلے پی ایم ایل این بھی لے کر آئی تھی، تو اس دونوں اسکیموں میں خاص فرق نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ پرسنٹیجز میں فرق ہو جو انہوں نے فارمولہ طے کیا تھا۔ تو ہم نے ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیں کہ ان اسکیموں کا کوئی فائدہ بھی ہے یا کوئی حاصل حصول ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کیونکہ دیکھیں جس نے مال لوٹا ہوا ہے اتنے سالوں سے اور وہ آرام سے بیٹھا ہوا ہے، اس نے انویسٹ کیا ہوا ہے یا چھپا کے رکھا ہوا ہے، لاکروں میں ڈالا ہوا ہے، ریئل اسٹیٹ میں رکھا ہوا ہے، بے نامی اکاؤنٹس ہیں، تو میرا تو خیال ہے کہ یہ ناکام ہو جائے گی اسکیم۔ دیکھیے پہلے میں آپ سے عرض کر دوں کہ ٹیکس ایمنسٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آدمی اس سے فائدہ اٹھاتا ہے پہلے تو ڈکلیئر نیٹ میں آ جاتا ہے، نیٹ میں نہیں آتا، وہ یہ ڈکلیئر کرتا ہے میں چور ہوں۔ یہ بڑی بات نیچرلی ہاں، سب وہ سے یہ کہتا ہے میں نے چور ہوں، خالی ٹیکس چوری نہیں، میں نے بھتہ لیا ہے، میں نے رشوت لی ہے، میں نے قومی خزانہ لوٹا ہے، وہ یہ تمام جرائم کرتا ہے۔ حکومت اس کو یقین دلاتی ہے کہ ہم تمہارا نام خفیہ رکھیں گے، کلوز آ گئی اس میں، اور جو آدمی ایمانداری سے 25-30% دیتا ہے اس سے کہتے ہیں وہ یہ 1.5% دے رہا ہے۔ تو آپ یہ اسکیم کی کامیابی کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ لوگوں نے قومی خزانے کو نقصان پہنچایا۔ پہلی بات، دنیا کا ورلڈ ریکارڈ پاکستان، کسی دنیا کے ملک نے اتنی ٹیکس ایمنسٹی نہیں دی جتنی پاکستان نے دی ہے۔ دنیا کے کسی ملک نے اتنی کم شرح ٹیکس پہ ایمنسٹی نہیں دی جتنی پاکستان نے دی ہے، ورلڈ ریکارڈ۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ جون 18 میں ٹیکس ایمنسٹی پاکستان میں چل رہی تھی، جون 19 میں بھی چل رہی ہے۔ یہ عمران خان صاحب تو عمران خان صاحب نے تو یہ کہا تھا کہ میں تحقیقات کروں گا ان کیسز کی جو پچھلی حکومت کے دور میں ٹیکس ایمنسٹی سے فائدہ اٹھایا، میں ان کو واپس کیا چیز کی انسپیکشن کریں گے ڈاکٹر صاحب ان کو؟ ایگزیکٹلی۔ مگر میری جو اس وقت پریشانی ہے اس میں 2-3 چیزیں آ گئیں۔ پہلا نعرہ یہ تھا کہ میں لوٹی ہوئی دولت واپس لاؤں گا باہر، اس میں یہ کلوز ہے، اور ایک کلوز پہلے آ چکی ہے کہ لوٹی ہوئی دولت باہر جو ہے نقد وہ آپ پاکستان نہ لانا چاہیں تو مت لائیں۔ میں اس کو اب غداری کا لفظ استعمال کروں، بھائی میرے کہنا ہے آپ کا بنیادی نعرہ لوٹی ہوئی دولت واپس لاؤ، تو پہلے اس حکومت نے جو سیکنڈ بل تھا اس میں کلوز آ گئی کہ آف شور میں جو ڈپازٹس ہیں چوری کے پیسے کے، چاہے وہ سیاستدانوں کے ہوں، حکمرانوں کے ہوں یا بیوروکریسی کے ہوں یا ججز کے ہوں، وہ نہ لائیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ٹیکس دے دیں۔ تو پہلے تو اب یہ قانون بن چکا ہے پاکستان میں، اب اس ٹیکس ایمنسٹی میں ہے کہ آپ کو 6% ٹیکس دے دیں، اس پیسے کو مت لائیں۔ تو ہمارا تو سارا نعرہ یہی تھا کہ لوٹی ہوئی دولت آئے گی۔ ایک دوسرے کہ جو ملکی اثاثے ہیں جو میں نے آپ سے عرض کیا، میں اب بھی کہہ رہا ہوں کہ جس کی تفصیلات حکومت کے پاس ہیں، اب وہ شہزاد اکبر صاحب کہتے ہیں میں نے بہت چیزیں اکٹھی کر لی ہیں کہ جو چوری کے پیسے بلڈنگس تو اس لیے اکٹھی کی تھی کہ ان کو 1.5% پر دے دو یا 6% پر دے دو، اس لیے تو نہیں کی تھی۔ جی ہاں بالکل ٹھیک تو ہے۔ آپ یہ جو دے رہے ہیں یہ اختیارات کا ناجائز استعمال ہے، اور کم سے کم قومی خزانے کو میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں 1200 ارب روپے کا نقصان ہوگا اس ٹیکس ایمنسٹی سے، اور پراپرٹیز ڈکلیئر ہوں گی، بلڈنگز ڈکلیئر ہوں گی، اس لیے 1.5% تو کوئی چیز نہیں ہوتی، کچھ بھی نہیں۔ تو یہ زیادتی ہے۔ ایف بی آر کے چیئرمین نے یہ کہا تھا کہ میرے پاس جو قوانین ہیں طاقت ہے اس کے تحت میں 70% تک لے سکتا ہوں بغیر حکومت کی اجازت کے، اور وہ بنتا ہے 1200 ارب روپیہ۔ تو وہ 1200 ارب چھوڑ کے اب عوام پر آپ 700 ارب کے ٹیکس لگا رہے ہیں، بجلی ٹیکس نر بڑھا رہے ہیں، روپے کی قدر گرا رہے ہیں، تو اس کے بجائے ان چوروں سے کیوں نہیں لے لیتے آپ جس کی تفصیلات ہیں؟ یہ ہے فیصلہ جو قوم کو کرنا ہوگا کہ تفصیلات ہیں، پراپرٹیز کی تفصیلات ہیں، بینکوں کے پیسے کی ہیں۔ مثلا ایک آدمی ہے اس نے 1 کروڑ روپیہ نیشنل سیونگ میں لگایا، ڈکلیئر کیا اسٹاک ایکسچینج میں 25,000، آپ نیشنل سیونگ کو خط لکھ دیں
کہ بھائی اس نے 25,000 ڈکلیئر کیا، 1 کروڑ کا ہے، اتنا ٹیکس کاٹ لو، ختم ہو گئی بات. تو یہ کیوں نہیں کر رہے ہم؟ اور اگر یہ نہیں کرتے تو جو آپ نے ایک لفظ استعمال کیا تھا معیشت کو دستاویزی، یہ نہیں بنائیں گے. کچھ سینیٹرز یا ممبران پارلیمنٹ یہ کہتے ہیں کہ جو حکومت ہر آمدنی پہ ٹیکس لگانا اور ڈاکومنٹ کرے گی اس کو ہم گرا دیں گے، اور انہوں نے ثابت کیا ہے. کسی حکومت نے پاکستان میں ہمت نہیں کی کہ وہ معیشت کو دستاویزی بنا کر ہر قسم کی آمدنی پہ ٹیکس لگائے، اس لیے کہ 3,000 ارب روپے آپ کو زیادہ مل جائیں گے جس سے عوام کو ریلیف. تو ڈاکٹر صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ اگر یہ سچویشن برقرار رہتی ہے اور اسی طریقے سے ٹیکسز جو ہیں عوام پر پڑتے رہتے ہیں تو دیر از گوئنگ ٹو بی سم سارٹ آف ریولوشن، اور لوگ جو ہیں وہ سارے باہر آ جائیں گے روڈ کے اوپر، اور حکومت کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا اپنے آپ کو سنبھالنا، کیونکہ یہ تو کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ ابھی آپ دیکھیں ابھی بھی بیسک تنخواہ جو ہے عام آدمی کی وہ 15,000 روپے ہے. تو 15,000 روپے میں آپ کوئی بجٹ بنا کے بتا دیں، ہم مان لیں گے. ہم نے پہلے بھی جب اسحاق ڈار صاحب تھے اپنے کئی دفعہ پروگراموں میں یہ بات کی کہ ہمیں آپ 40,000 روپے میں بجٹ بنا کے دکھا دیں، جو موجودہ سسٹم ہے رہائش پذیر ہونے کا، دوائیاں لینی ہیں، بچوں کا اسکول جانا ہے، یونیفارم ہے، مطلب اس میں کوئی انٹرٹینمنٹ شامل نہیں تھی. تو یہ حکومت کو چیزیں نظر نہیں آتی کہ بھئی عوام اگر اٹھ گئے تو پھر کیا ہوگا، دیر بی ٹوٹل کولیپس. ایک بات میں عرض کر دوں، جی 2 کروڑ 30 لاکھ بچے اسکول نہیں جا رہے 23 ملین ہمارے، اور اس سال جو ٹارگٹ تھا یہ بھی بتا دیں نا جو بڑے انگریزی اسکول ہیں اس میں کتنے بچے جا رہے ہیں، اور وہ فیسیں کتنی دے رہے ہیں، اور وہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، ٹیکس کتنا دے رہے ہیں، کتنا ٹیکس دے رہے ہیں. لوٹ دیکھیں بات یہ ہے آپ ٹیکس تو ان سے لیتے ہیں جو شریف آدمی اپنی تنخواہ سے کٹ جاتا ہے اور دے دیتا ہے. جو کروڑوں روپیہ کما رہے ہیں مہینے کا وہ تو ٹیکس ہی نہیں دے رہے ہیں. ان کے لیے آپ نے کیا کیا ہے؟ کسی بھی حکومت نے کچھ نہیں کیا. تو یہ سلسلہ میرا خیال ہے زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا. میں توجہ آپ کی دے رہا ہوں کہ 2 کروڑ 30 لاکھ بچے اسکول نہیں جا رہے، اور اس سال جو ٹارگٹ تھا ہمارا تعلیم کا بجٹ کا، اس میں ہم نے اس حکومت نے 1,500 ارب کی کٹوتی کر دی. تو یہ صدی جب ختم ہوگی تو خدا نخواستہ ہمارے بچوں کی بڑی تعداد اسکول نہیں جا رہی، اسپتال میں فیسلٹیز نہیں ہیں. تو جب آپ ٹیکس نہیں لے رہے، اخراجات آپ کے بڑھ رہے ہیں، تو یہ فیسلٹی نہ علاج معالجے کی ملے گی نہ تعلیم کی ملے گی. شرح نمو آپ کی اتنی کم ہے جس سے آپ روزگار نہیں دے پائیں گے، اور جو ہے تو بے روزگاری بھی بڑھے گی، غربت بھی بڑھے گی. آپ جس خطرے کی طرف نشاندہی آپ نے کی ہے وہ خانہ جنگی کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، اور وہی خوف مجھے ہے کہ ابھی تو اعتماد کا بحران پیدا ہوا ہے. ابھی تو یہ آپ سیاسی بحران ہے، معاشی بحران کو سیاسی بحران میں کنورٹ کر دیا ہے. اب وہ خدشہ جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، روح کانپ جاتی ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان خدا نخواستہ مایوسی کی آخری حد میں خانہ جنگی کی طرف جائے گا تو سب کچھ برباد ہو جائے گا. تو بہت کما لیا، اب کم سے کم صحیح فیصلے کریں، جو آپ نے وعدے کیے ہیں وہ پوری کریں. یہ قوم اب بھی اتنی نہیں خراب ہوئی ہے کہ ہم ٹھیک نہ کر سکیں. میں اب بھی کہہ رہا ہوں ابھی بھی ہم 1-1.5 سال میں واپس آ کے اس ملک کو ٹھیک کر سکتے ہیں. اتنا خراب نہ کر دیں کہ پھر خانہ جنگی کے علاوہ کوئی نہ رہے. اس دن سے ڈریں، اور آپ ڈرائیں، آپ کے ہاتھ میں یہ پاور ہے. لوگوں کو بتائیں، ان کو جگائیں کہ بھئی تعلیم کا بجٹ کم ہو رہا ہے، غربت بڑھ رہی، 15,000 میں زندہ نہیں رہ سکتی، یعنی میاں بیوی 2 بچے زندہ نہیں رہ سکتے. تو یہ چیزیں بہت سنگین ہیں، اور آپ نے اشارہ کیا، بہت اچھا کیا. اور اسی چیز کو بار بار عوام کو بتانے کی ضرورت ہے کہ آپ بھی ابھی تو دباؤ ڈالیں، اٹھ کھڑے ہوں. ابھی یہ نیا بجٹ آنے والا ہے جون کے مہینے میں، اور آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا کوئی کیونکہ عوام تو شور مچا رہی ہے کہ ہمیں ریلیف دیں، آپ سمجھتے ہیں ریلیف ہوگا یا مزید ٹیکسز کا بوجھ ہمارے اوپر ڈالا جائے گا؟ دیکھیے ریلیف امپاسبل. اس کی وجہ میں آپ کو بتا دوں، یہ IMF نے یہ کہا ہے کہ ہمیں آپ حکومت پاکستان پر اعتبار نہیں ہے، ہم قرضہ بعد میں دیں گے، پہلے آپ بجٹ میں جو کچھ ہم نے کہا ہے عوام پہ کچل دیں. عوام پر ٹیکس لگائیں، آپ شرح نمو کو سست کریں، بڑھائیں نہیں، روزگار کے مواقع کم کریں. آپ ہارٹ کے پیشنٹ ہیں، پہلے آپ جو ہے نا خاموش بیٹھے رہیں. تو یہ جب انہوں نے کہا ہے کہ ہم آپ کا بجٹ دیکھیں گے، وہ ہماری مرضی کے مطابق ہوا تو آپ کا قرضہ منظور ہوگا، اس سے پہلے ہم قرضہ منظور نہیں کریں گے. یہ کنڈیشن لگا دی ہے انہوں نے، آفیشیل فی ہے یہ کنڈیشن جو میں آپ سے بتا رہا ہوں، یہ تو رائٹنگ میں آ گئی کہ پری کنڈیشن کا نام دیا ہے. دیکھیے IMF کا ہوگی جون کے آخر میں یا جولائی میں قرضہ منظور ہوگا، اس سے پہلے نہیں ہوگا. وہ بجٹ آپ کا 11 جون کو آ رہا ہے، 11 جون کو. تو وہ میں آپ کو اس کا نام دیا کہ پیشگی شرط، کیونکہ ہمیں حکومت پر اعتبار نہیں ہے.
یہ کر دیں، اعلان کر دیں، پارلیمنٹ اس کو اپروو کر دے، وہ بجٹ جس میں عوام کو کچلا جائے، جس میں معیشت کی شرح نمو سست کی جائے، جس میں جو ہے وہ بجٹ خسارے کے نام پر پیٹرول اور گیس اور بجلی کے نرخ بڑھائے جائیں، یہ سب چیزیں آپ کریں، ہم دیکھ لیں گے، تو پھر جون کے آخر میں یہ قرضہ منظور ہوگا، ورنہ منظور ہی نہیں ہوگا۔ ابھی منظور نہیں ہوا ہے قرضہ، ابھی منظور نہیں ہوا ہے۔ ابھی تو ہم نے کہا ہے جو ابھی ڈالر کی اچانک جو ہمارا روپیہ ڈی ویلیو ہوا ہے 150-51 تک گیا ہے کل، تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ مزید بڑھے گا؟ اور پھر اس کو حکومت کنٹرول کرنے میں ناکام کیوں ہے؟ کیونکہ اب تو اسٹیٹ بینک کا رول اس حوالے سے ظاہر ہے ختم ہو گیا، وہ کنٹرول نہیں کریں گے، تو یہ لوکل مارکیٹس جو ہیں وہ کریں گی، تو حکومت تو ان کو کنٹرول کر سکتی ہے۔ ابھی عمران خان صاحب نے میٹنگ کی تھی ان سے، یہ جو ہیں منی چینجرز والے بروکر جو تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ ڈالر جو ہے وہ 144 اور 6 کے اوپر لے کر آئیں، تو کیا آپ دیکھتے ہیں کوئی پاسبلٹی ہے کہ ڈالر جو ہے تھوڑا پیچھے آئے؟ تو یہ جو اور روپے گرے گا، آپ کو پوری ذمہ داری سے کہیں اور گرے گا بھی۔ کھیل یہ ہو رہا ہے کہ یہ ضرور کہتے ہیں جی کہ اسٹیٹ بینک مداخلت نہ کرے، اس کو آزاد چھوڑ دیں، ہمارے یہ ہے، لیکن کیا سٹے بازی کی بھی اجازت ہے؟ یہ ہم اس کو غلط استعمال کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ کہا کہ بھئی فری مارکیٹ اکنامی ہے، آپ مارکیٹ فورسز کو ڈٹرمن کرنے دیں، یہ ٹھیک ہے، لیکن جو سٹے بازی ہو رہی ہے، لوگ کہتے ہیں جی روپے گرنے والا ہے، میں ڈالر خرید لوں، اور ایکسپورٹرس نے خط لکھ دیے کہ جو باہر ہمارا پیمنٹ آپ بھیج رہے ہیں اس کو روک لیں، رکوا دیا انہوں نے، کیونکہ اب یہ ریٹ اور گرے گا تو ان کو زیادہ روپے مل جائیں گے۔ اگر 1 لاکھ پاؤنڈ کا مال بھیجا ہے، ابھی پیمنٹ آنا ہے، وہ رکوا دیا انہوں نے۔ تو سٹے بازی کی اجازت تو نہیں تھی نا، تو یہ اسٹیٹ بینک کے جو صاحب آ گئے وہ IMF کی نوکری میں تھے، اور ان کی پوزیشن کے لحاظ سے یہ پوسٹ بہت بڑی ہے۔ پاکستان کوئی چھوٹا ملک تو نہیں ہے، دنیا کا آبادی کے لحاظ سے 5واں بڑا ملک ہے، اتنے جونیئر آدمی کو اپنے گورنر اسٹیٹ بینک بنا دیا، ان کو پاکستان کا پتہ نہیں ہے، 16 سال سے IMF میں کام کرتے رہے ہیں، اسی اینگل سے دیکھتے ہیں۔ تو یہ روپے جو تماشا ہوا ہے، اپنا شاہد صاحب کیا وجہ ہے کہ ان کو، ہمارے جو حکمران ہیں، ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، ان کو کوئی بتانے والا نہیں ہے، کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہے؟ ہمارے اکنامک ایکسپرٹ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان کو بتانے والے نہیں ہیں کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، آپ غلط کام کر رہے ہیں، آپ اپنے ملک کے لیے یہ جو ہے نقصان اٹھانے کی باتیں کر رہے ہیں، تو کیا وجہ ہے؟ ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کیا وہ اس انتظار میں ہے کہ کوئی لوگ روڈوں پہ آئیں اور شور مچائیں اور پھر معاملہ جو ہے وہ ہاتھ سے نکل جائیں؟ کیا وجہ ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ حکومت میں جو لوگ ہیں ان کو بھی پتہ ہے، بیوقوف کوئی نہیں ہے، جن کو پتہ ہونا سب چاہیے، میں ہے پتہ۔ وہ ایکسپیکٹ یہ کر رہے ہیں کہ کچھ باہر سے پیسہ آ جائے گا، ریمیٹنسز ابھی 21 ارب ڈالر ہو گئی، کچھ اثاثے بھیج دیں گے، کچھ سال گزر جائیں گے۔ ہمارا تو یہ خیال تھا کہ جو ہمارے جو فرینڈلی کنٹریز ہیں، ہم 3 ارب ڈالر جو ہیں سعودی عرب نے دیا، اور بھی وہ سکسیسیو ایئرز میں دیتے رہیں گے، 2 بلین ڈالر جو ہے وہ انہوں نے دیا ہے اپنا UAE نے، اور 1 ارب ڈالر جو ہے چائنا نے دیا ہے، اور مگر اس سے کوئی سچویشن امپروو نہیں ہوئی، اور ڈالر جو ہے مزید مہنگا ہوتا چلا گیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ کہتے ہیں بیگرز کانٹ بی چوزرز، تو اگر ہم جو ہمارے فرینڈلی کنٹریز ہیں وہ کتنا کا ہمیں دے سکتے ہیں؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے۔ پھر ان کے اوپر بھی پریشر ہوگا، IMF کا، امریکہ کا پریشر ہوگا کہ بھائی آپ نے پاکستان کو ذرا اور مزید ڈالر نہیں دینے ہیں۔ تو یہ کرم صاحب جو آپ نے نقطہ اٹھایا ہے نا، یہ بڑا سنگین ہے۔ پہلے تو UAE نے کہا تھا کہ ہمیں 3 ارب ڈالر دیں گے، انہوں نے پھر 2 دے کے ہاتھ روک لیا۔ پھر انہوں نے کہا تھا ہم آپ کو تیل ادھار دیں گے، انہوں نے ہاتھ روک لیا، نہیں دیں گے۔ 1 سال کے لیے 4 ارب ڈالر ان دونوں ملکوں نے دیے، سعودی عرب اور UAE نے۔ اگر امریکہ نے ان سے یہ کہا 1 سال پورا ہونے والا ہے کہ اس کو رینیو نہ کرو، پیسہ نکال لو، تو IMF تو آپ کو 2 ارب دے رہا ہے 1 سال میں، 6 ارب 3 سال 2 ارب ملیں گے، 4 ارب اگر یہ نکال لیں امریکہ کے کہنے سے، نیو گریٹ گیم، تو آپ کہاں جائیں گے؟ ان خطرات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پہلی چیز یہ تھا کہ میں پہلے دن سے آپ کو عرض کر دوں کہ فرینڈلی کنٹریز آپ کو کتنا بھی پیسہ دے دیں، آپ کو جو ہے وہ جب تک IMF اور ورلڈ بینک نہیں دیں گے آپ کا کام نہیں بنے گا، کیونکہ یہ تو ان کی اگر آپ نے IMF کے پاس اب جانا تھا 9 مہینے کے بعد، تو اگر پہلے چلے بہت بڑی غلطی کی، تو سچویشن بہتر نہ ہوتی۔ بہت بڑی غلطی کی ہے، میں یہ نہیں کہتا نیت خراب، اتنی بڑی غلطی کی ہے جس کا خمیازہ ہم بھگتے گی
یہ اتنی زبردست غلطی کی ہے. یا تو نہیں جاتے تو اس کا طریقہ یہ تھا جو میں نے آپ کو بتایا کہ جو $15 ارب سال کے جا رہے ہیں اس کو روک لیتے, تو پھر IMF کے پاس نہیں جاتے. وہ آپ روکتے نہیں چاہتے چونکہ طاقتور طبقے نہیں مانتے. ان کو چاہیے تھا کہ اگر وہ روکنا نہیں چاہ رہے تھے فلائٹ آف کیپٹل, فوراً IMF کے پاس جاتے. ڈاکٹر صاحب میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ دیکھے ہوں گے کہ سوشل میڈیا کے اوپر اور آگے پیچھے کچھ بیانات آتے رہتے ہیں کہ جی پاکستان جو ہے اٹ از اباؤٹ ٹو کولیپس, اور یہ جو ہے اپنا ڈیفالٹ ہونے کی طرف جا رہا ہے, پریشر بڑھے گا, پیسے باہر سے نہیں آئیں گے, IMF کی شرائط اگر ہم نے قبول نہ کی کچھ یا کر لیں تو بھی ہم مصیبت میں ہیں. تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا پاکستان اس اسٹیج پہ آ گیا ہے کہ ویسے تو $95 بلین ہیں, $5 بلین کا اور ہو جائے گا تو $100 بلین ہو جائے گا, تو ویسے ہی وہ ڈیفالٹ فگر میں آ جاتا ہے, وہ تو کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ اتنا بڑا ملک ایک نیوکلیئر کنٹری, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو خدشات ہیں یہ صحیح غلط ہے؟ دیکھیے ہماری خرابیاں اپنی جگہ, لیکن سیاست نہ لائیں. پاکستان جیسا ملک نہ کبھی ماضی میں ہم نے ڈیفالٹ کیا ہے, کبھی نہیں کیا, نہ آئندہ کرے گا. ہماری غلطیاں, خرابیاں, کرپشن, غلط فیصلے سب اپنی جگہ, لیکن اس ملک میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ رکھا ہے ہم نے نہ ماضی میں کبھی ڈیفالٹ کیا, نہ آئندہ کریں گے. میں آپ کو پوری ذمہ داری سے بتا رہا ہوں. اور نہ کوئی فائنینشیل سسٹم ورلڈ کا افورڈ کر سکتا ہے ہمارے جیسے ملک کو. جس ملک میں عوام ٹماٹر, پیاز, آٹا, چینی کر کے, ہم تو بھوکے تو مر ہی نہیں سکتے. ایگریکلچر ہماری, جی ہاں بالکل ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب کچھ دے دیا ہے. ہمارا گوادر پورٹ اگر آپریشن ہوتا ہے, ہاں جی اچیومنٹ جو ہے بالکل, اس سے جو انکم ہوگی وہ پورے پاکستان کو کھلا سکتی ہے. تھر کول, میرا کہنا ہے یہ چیز ذہن سے ہمیں نکال. دیکھیے خودکشی کرنے کا تو کوئی علاج نہیں ہے, لیکن تمام تر غلط فیصلوں کے باوجود پاکستان میں سخت ہے. ڈاکٹر صاحب جو پاکستان کی سب سے بڑی اچیومنٹ ہے جو دنیا جس کی معترف ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں ہم نے ٹیررزم پر جو ہے وہ تقریباً قابو پا لیا ہے. اور اس سے یقیناً جب ہم اتنے بڑے ایک اس سے نکل کر آ گئے ہیں تو یہ جو خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں میں اس سے ایگری نہیں کرتا ہوں. آپ یہ دیکھیں کہ سوویت یونین کولیپس ہوا, اس کے بعد ارجنٹینا ہوا, گریس ہوا, پرتگال ہوا, یورپین یونین کا آپ دیکھ رہے ہیں حال, US سے 19 ٹریلین ان کے اوپر لون ہے. اسی طریقے سے سیریا, لیبیا, زمبابوے, یمن, یہ سارے کولیپس ہوئے ان کی مطلب. لیکن پاکستان جو ہے وہ اپنی جگہ کھڑا ہے. اس لیے جو یہ سوچ ہے جو یہ سوشل میڈیا پہ آ رہی ہے, میرا خیال ہے اس کو کرب کرنے کی ضرورت ہے. حکومت کو بھی چاہیے کہ اس کے اوپر تھوڑا ریسٹرکشن لگائے. جو نیگیٹیوٹی پریویل کر رہی ہے, یعنی کہ ہم لوگ جو ہیں وہ اچھی چیز کو بھی اس کو بری اس طریقے سے پیش کرتے ہیں. مشکلات آتی ہیں, مشکلات آتی ہیں اس کے اوپر, جیسے آپ نے کہا کہ کبھی ڈیفالٹ نہیں ہوگا, تو ہمیں تو بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آپ ایک ریناؤنڈ اکانومسٹ ہیں. اگر آپ کی اتنی آئی سائٹ, آپ کا وہ ویژن ہے, تو ہم سمجھتے ہیں کہ آپ بات جو بڑی اچھی ہے. بہت بہت شکریہ. ناظرین, جیسے آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر شاہد حسن صاحب نے, شاہد صدیقی صاحب نے پوری طرح سے معاملات کا احاطہ کیا اور کھل کر اس کے اوپر روشنی ڈالی ہے, اور تمام پہلو ہم نے کور کیے ہیں. اور سب سے خوش آئند بات یہ ہے کہ ہی از ویری ہوپ فل کہ پاکستان میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. اگر کمی ہے کسی چیز کی تو وہ یہ ہے کہ ہم لوگ تھوڑا کرپشن سے ذرا اپنا ہاتھ کھینچیں, اور جو ہمارا لوٹا ہوا پیسہ گیا ہوا ہے والنٹریلی چھوڑیں اسکیموں کو, والنٹریلی جو بھی دے سکتے ہیں مطلب وہ پاکستان کے حوالے کر دیں. اور اسی فورم پہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ لمبے لمبے جو کیس چل رہے ہیں 2-2 سال سے, 3-3 سال سے, 4-4 سال سے, ان کو سب کو ایک جگہ بٹھائیں, بٹھا کے ان کو ریکویسٹ کریں کہ ملک کی پرابلم یہ ہے, پیسہ نہیں ہے, لوگ مہنگائی سے تنگ ہیں, آپ تھوڑا بہت جو کر سکتے ہیں وہ کر دیں, اور باقی یہ ڈرامہ بازی جو ہے کیسز کی پرولونگ کرنا, اس کو میرا خیال ہے ختم ہونا چاہیے. اور دوسرا جو انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ باہر سے تو لوٹا ہوا پیسہ تو آ نہیں رہا, تو جو لوکل لوگوں نے کرپشن کی ہوئی ہے جو ڈاکومنٹڈ ہے, آپ چلے جائیں آڈیٹر جنرل کی رپورٹ اٹھا لیں, ختم بس پچھلے 10 سال کی, اور اس میں آپ دیکھ لیں کہ کتنا گھپلا ہوا ہے. تو اس کی تو بلڈنگیں کھڑی ہیں, کارخانے بنے ہوئے ہیں,
تو میرا خیال ہے کہ یہ اگر ہم اپنا جو قانون ہے وہ سیدھا کر لیں، اس میں ریفارم لے آئیں، کیونکہ کوئک ڈسپنسیشن آف جسٹس از دی نیڈ آف دی آر ان پاکستان. کہتے ہیں جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائڈ، تو وہ معاملہ جو ہے وہ پاکستان پہ چل رہا ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والا بجٹ جو ہے وہ عوام کو، جیسے انہوں نے کہا کہ ریلیف تو نہیں ملے گا کیونکہ اٹ از انڈر ریویو بائی آئی ایم ایف دیکھے گا کہ انہوں نے جو شرائط پیش کی ہیں. لیکن ٹھیک ہے، اگر وہ ہم نے شرائط کو قبول کرنا ہے تو پرپورشنیٹلی عوام کی بھی حالت بہتر کریں، ان کو ریلیف دیں. ریلیف ان دی سینس اس طرح سے دیں، چیزیں جو ایک دفعہ مہنگی ہو جاتی ہیں وہ نیچے کبھی بھی نہیں آتی. یہ تو ایک طے شدہ اصول ہے، پرنسپل ہے. تو جو منیمم سیلری ہے وہ آپ کم از کم 35-40 ہزار مقرر کریں تاکہ آدمی جو ہے اپنی زندگی تو گزار سکے، اپنے بچوں کے ساتھ رہ تو سکے. ایک ہولی کا کرایہ بھی 10,000 ہے. خدا کا خوف کریں آپ لوگوں کو چاہیے کہ جو نیا بجٹ ہے اس کے اندر آپ، کیونکہ آپ کے کہنے سے کہ ہم ریلیف دیں گے بات نہیں بنتی. وہ تو فزیکلی ریلیف اس کو چاہیے جو کہ، اور پھر آپ ہسپتالوں کی حالت بہتر کریں. جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا 2 کروڑ بچے جو ہیں اسکول نہیں جاتے، ہمیں شرم آنی چاہیے. اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے، ہمارا آئین کہتا ہے کہ میٹرک تک ہم تعلیم مفت دیں گے. خدا کا خوف کریں. ان کو خوف کیوں نہیں ہے؟ ان کو خوف آنا چاہیے. کہتے ہیں کہ میں نے سنا تھا ایک اس کا یہ جسٹس احمد کیانی مرحوم، تو وہ کہنے لگے کہ مجھے ایک دوست نے بتایا کہ انگریز جب یہاں سے برصغیر سے واپس گیا تو وہ اپنے ساتھ ایک کانفیڈینشیل باکس لے کے چلا گیا. تو انہوں نے جو سوال پوچھ رہا تھا، انہوں نے پوچھا کہ وہ کانفیڈینشیل باکس میں کیا تھا. اس نے کہا نہیں، یہ راز کی بات ہے، یہ میں نہیں بتاؤں گا. خیر اس نے جب زیادہ مجبور کیا تو جسٹس کیانی نے یہ کہا کہ 2 چیزیں جو تھیں، ایک یہ تھا قانون، رول آف لا، اور خدا کا خوف. اگر آپ یہ دونوں چیزیں آپ رکھیں اپنے سامنے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جسٹس کیانی نے جو یہ بات کی تھی کہ جب انگریز برصغیر سے گیا تو یہ دونوں چیزیں ساتھ لے گیا، اس کا مظاہرہ ہم روزانہ دیکھتے ہیں. تو ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے دن جو ہیں وہ کچھ بہتری کی طرف جائیں گے. تنقید تو ہم کرتے ہیں صبح سے لے کے شام تک، کسی کے کان پہ جوں نہیں رینگتی اور نہ جوں رینگے گی. اس کو تو پیٹ بھرنے کے لیے پیسے چاہیے، اور پیسے ملیں گے تو وہ خوشحال ہوگا تو پھر ملک بھی ترقی کرے گا. اس کے ساتھ میں ڈاکٹر صاحب کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں. تھینک یو ڈاکٹر صاحب، آپ نے قیمتی وقت دیا. اپنا خیال رکھیں، پڑوسیوں کا خیال رکھیں. رمضان کا مہینہ ہے، عبادت کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. اور آخر میں قمرالزمان قاہرہ صاحب کے جو صاحبزادے ہیں وہ حادثے میں ہلاک ہو گئے ہیں. ہم ان کا طرف سے فیملی کو تعزیت پیش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا کرے. پاکستان پائندہ باد. ہم کدھر بھٹک رہے ہیں؟ ہمیں کون بھڑکا رہا ہے؟ ہم کریں گے کھل کے بات، سچائی اور دلیل کے ساتھ. اعظم سواتی صاحب کا استعفیٰ دیا گیا. میں بٹ صاحب آپ کی بات بالکل ٹھیک. آپ کا اسٹیٹس کو ہے وہ سر ایک دم نہیں ٹوٹتا ہے. 21 توپوں کی اسلامی ہے پی ٹی آئی کو، لیکن وہ مجبوری میں دیا گیا ہے. یا تو اسے ریولوشن توڑتا ہے یا ریفارمز. People wanted some change, some new faces. ایک غریب کے گھر میں گھس کر ان کو مارا. PMLN کافی عرصے سے حکومت کر رہی تھی. Why not Pakistan should be a very strong country in the Muslim world? ابھرتا ہوا پاکستان، نہ نیا نہ پرانا، بس صرف پاکستان.